نظام میں بھی ان کو شریک اقتدار اور شریک اختیار کیا جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی ان میں سے کوئی ایم این اے ہو جائے گا، سینیٹر ہو جائے گا، ان کو رائٹ آف ووٹ دینا۔ اس پہ جو حکومت کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ بہت تاخیر پہلے ہی ہو چکی ہے، اور 4 مختلف آرڈرز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے، اور خاص طور پہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رائٹ آف ووٹ دینے کے حوالے سے، جن پہ عمل درآمد کیا ہے ہم نے۔ پھر آپ سب نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں اسپیکر کے دفتر کا بائیکاٹ کس نے کیا؟ یہ پہلی اپوزیشن ہے۔ پارلیمنٹ میں ڈپٹی اسپیکر کا بائیکاٹ کس نے کیا؟ یہ پہلی اپوزیشن ہے۔ پارلیمنٹ میں پارلیمانی کمیٹیوں کا کس نے بائیکاٹ کیا؟ یہ پہلی اپوزیشن ہے پاکستان کی تاریخ کی، شاید دنیا کی تاریخ میں۔ لوگ ڈائیلاگ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں تاکہ ایک ہی مقصد ہے پارلیمنٹ کا کہ پارلیمنٹ لوگوں کے لیے، پاکستان کے غریبوں کے لیے، کچلے ہوئے طبقات کے لیے، اور جن کی آواز نہیں ہے ان کی آواز بن کے قانون سازی کرے۔ اس کے علاوہ سب ہوا وہاں، کیسی کیسی آوازیں اٹھیں جن کو شرمناک کہنا بھی شاید اس سے کم، اور کیسی کیسی حرکتیں ہوئیں جن کو شرمناک کہنا اس سے کم ہے۔ کوئی اور لفظ سٹرونگ اس کے لیے ایجاد نہیں ہو سکتا۔ تو اس حال میں اپوزیشن نے جس دن لیجسلیشن ہوئی، 21 دن پاس ہوئے جس دن بل قانون سازی کے مختلف انسٹرومنٹس، آپ سب نے دیکھا کہ ہم نے رولز کے مطابق جو کمیٹی سے ہو کے آئے تھے بل وہ، اور جہاں رول سسپینڈ کرنے کی ضرورت تھی موشن پیش کی۔ ہر بل کے ساتھ موشن لگی ہوئی تھی، اور ہر موشن پہ ووٹنگ ہوئی۔ ووٹنگ کے ذریعے سے پھر موشن پاس ہوئی، اس کے بعد قانون پہ بھی ووٹنگ ہوئی، اور قانون بھی جو تھے وہ پاس ہوئے۔ اس دوران اپوزیشن نے 3 دفعہ کورم کی نشاندہی کی۔ جب کورم میں وہ ناکام ہو گئے اس کو کم کرنے میں، اور حکومت جیت گئی، تو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جو رولنگ تھی وہ نہیں مانی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ گنتی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ پھر دونوں طرف کے ممبرز کو کھڑے کر کے کاؤنٹ کیا گیا، ری کاؤنٹ جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ کیا گیا۔ اس میں بھی اپوزیشن کو شکست ہوئی اور حکومت نے قانون سازی کی۔ اس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ہی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس پہ حکومت اس لیے سنجیدہ ہے کہ دوسری اپوزیشن جماعتیں سنجیدہ نہیں ہیں۔ پاکستان میں سٹیٹس کو، ای وی ایم کو روکنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں جنہوں نے 30-30، 25-25، 35-35 ہزار جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں اپنے حلقوں میں، وہ ای وی ایم سے خوف زدہ ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ آنے کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قسم کی دھاندلی ہو۔ آپ کے پڑوس میں بھارت ہے، اور یہ لطف کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اعتراضات انہوں نے کیے کسی نے بل نہیں پڑھا۔ آخری دن جس میں دونوں بل آئے، الیکٹرل ریفارمز کا بھی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے رائٹ آف ووٹ کا، تو ایک جماعت جو تھی اپوزیشن کی، دوسری بڑی جماعت، اس کے ممبر نے کہا میں بائیکاٹ کرتا ہوں۔ مولانا صاحب کی جماعت نے ڈائسینٹنگ نوٹ کہا دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو اپوزیشن کی لیڈ پارٹی ہے قومی اسمبلی میں، انہوں نے اکتوبر پچھلے سال گیا تھا یہ بل اسمبلی میں، آخری دن بھی کوئی آپ کے سامنے امینڈمنٹ نہیں رکھی۔ آپ دیکھ رہے تھے، انہوں نے صرف جو ایک طوفان بدتمیزی اندر برپا کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ پارلیمانی روایت نہیں تھی۔ اس کے بعد کل کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میٹنگ ہوئی، جس میں حکومت کی طرف سے اسد عمر صاحب بھی تھے، چودھری شفقت صاحب بھی تھے، اور پرویز خٹک صاحب بھی تھے، میں بھی تھا۔ اس کے حوالے سے باہر آ کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حکومت بل واپس لے رہی ہے۔ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے 2 دنوں میں، وہ آئین کے مطابق ہے، وہ قانونی لیجسلیشن ہے، وہ ویلڈ لیجسلیشن ہے، اور وہ رولز کے مطابق ہاؤس چلا ہے۔ اور جو رولز کے مطابق تھے، جو پریزائڈنگ آفیسر تھے ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان کے فیصلے درست تھے، اس لیے
ہم نے کل میٹنگ میں ان کو بتا دیا تھا اپوزیشن کو کہ یہ بل واپس نہیں لیے جا سکتے. ایک تو گورنمنٹ نہیں لے سکتی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بل ہم نے آگے بڑھا دیے. بل قومی اسمبلی سے پاس ہوئے, اس کے بعد ہم نے ان کو ریفر کیا سینیٹ آف پاکستان میں, اور سینیٹ آف پاکستان میں فلور پہ ان بلوں کو بھیج دیا گیا ریلیونٹ کمیٹی کے پاس. اب اگلی بات یہ کہ کل یہ طے ہوا تھا کہ اسپیکر صاحب ایک کمیٹی بنائیں گے. جو لیجسلیشن کے حوالے سے جو سوالات اٹھے ہیں وہ بھی, اور ایتھکس کے سوال, جو اخلاقیات کے سوال, پارلیمانی روایات کے سوال, وہ اس حوالے سے کمپٹنٹ کمیٹی ہوگی. تو اس کمیٹی میں حکومت بھرپور اپنا کردار ادا کرے گی, ساری پارٹیوں کو نمائندگی ملے گی. ہم توقع رکھتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ڈیڈ لاک آتا ہے حکومت آگے بڑھ کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے, اور حزب مخالف کا مطلب حزب دشمنی نہیں ہوتا. کوئی حزب دشنام اور الزام, اتہام اور گالی گلوچ, مار کٹائی, آنکھیں پھوڑنا, سر توڑنا, یہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ان کے یہاں سے خبر آئی تھی, انہوں نے جو الیکٹرل ریفارمز کے اوپر اپنا انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتراضات ہیں. اس دوسرے نقطے پہ میں 3 باتیں آپ کے سامنے حکومت کے موقف کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ پہلے ہم سے بات کرتے, اور اگر بات نہ بنے تو پھر کوئی اور صورت ہو سکتی تھی. لیکن میڈیا میں جانا آئینی اداروں کا, جن کے اوپر سب کا حق ہے اور جن کے اوپر سب دیکھتے ہیں کہ فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے, ان کے ساتھ ہم کبھی بھی دروازہ بند نہیں کرتے. اس خبر سے پہلے بھی کھلا تھا, اس کے بعد بھی کھلا رہے گا, کھلا ہے بلکہ. اور ہم جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو لے سکتے ہیں. اور دوسری بات میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ سپریم ہے, کوئی آئینی عدالت بھی قانون بنا نہیں سکتی. یہ نہیں کہہ سکتی یہ قانون بناؤ, یہ مجھے پسند نہیں آیا. صرف فنڈامنٹل رائٹس کے مخالف جو قانون ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان جوڈیشل ریویو کی پاور میں, اور ہائی کورٹس جو آئینی عدالتیں ہیں ان میں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ایک جگہ 199, ایک جگہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے تحفظات اگر کوئی ہیں گورنمنٹ کے پاس اب پہنچے ہیں خبر کے بعد, تو ان پہ ہم بیٹھ کے ان کو لازماً قانون کی نظر سے اور آئین کی نظر سے اور الیکشن میں ٹرانسپیرنسی کی نظر سے اور لوگوں کی اس آرزو کی نظر سے کہ کوئی الیکشن فیئر ہو جائے پاکستان میں, جس پہ کوئی ہارنے والا ہار کے گھر چلا جائے اور جیتنے والے پہ کوئی انگلی نہ اٹھے. تو اس لیے جو قانون سازی کا عمل ہے, اور خاص طور پہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا رائٹ آف ووٹ, اس پہ پروسیس کے لیے ای وی ایمز ہیں, ان کے اوپر بھی یہ حکومت کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہم نے قانون سازی کے ذریعے وہ سارا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے دیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے قومی اسمبلی میں بھی بل پاس کر دیا, انشاءاللہ سینٹ میں بھی پاس ہو جائے گا. اپوزیشن سینٹ میں, کمیٹی میں بھی, اور نیشنل اسمبلی کے ذریعے بھی اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے, جو کمیٹی اسپیکر صاحب مجھے امید ہے بن جائے گی اس ہفتے میں شاید یا اگلے ہفتے میں, تو ہم اس کے اندر بھی اس پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ الیکشن قوم کا مسئلہ ہے, کسی پارٹی کا, یہ کسی گورنمنٹ کا نہیں مسئلہ. تیسرا یہ ہے کہ جو سینٹ کمیٹی ہے, اس سینٹ کمیٹی میں ساری پارٹیاں شریک ہیں, بلکہ قومی اسمبلی میں بلکہ کافی ساری پارٹیاں ایسی ہیں جن کی قومی اسمبلی میں شراکت نہیں ہے, لیکن ان کی موجودگی سینٹ آف پاکستان میں ہے. اس لیے بڑے پیمانے پہ کنسلٹیٹو پروسیس وہاں پہ جب کمیٹی بیٹھے گی تو گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے. دوسری بات یہ کہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے جو خط لکھا اس میں میں صرف 3 کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک انہوں نے کہا
کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کو ضرور بلائے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, الیکشن کمیشن ساری پارٹیوں کو ظاہر ہے بلائے گا. جو بھی رجسٹرڈ پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں, اگر کوئی کنسلٹیشن ہونی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب سے تو نہیں ہو سکتی, ان کی منشا کے مطابق تو الیکشن نہیں ہو سکتے. اور وہ جو آروز کا الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن میں خطاب کرنے چلے گئے تھے آروز والے, وہ زمانہ تو گزر گیا اب. اس لیے حکومت اور اس کی کوئلیشن سب سے بڑی فریق ہے پارلیمنٹ کے سارے ایوانوں میں, اس لیے اس میں ہم بھی حصہ لیں گے. لیکن قانون سازی کا فورم پارلیمان ہے. جو 3 کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر سارے اداروں کو توجہ دینا پڑے گی. ایک تو یہ ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے کسی نے کہا کہ ان کو مسائل کا ہی نہیں پتا, اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ جو باہر جا کے بیٹھ جاتا ہے اس کو کیا پتا. تو آج کل تو نواز شریف ہی بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ان کی طرف اشارہ تھا ان کا. آج کل نواز شریف صاحب کے بھتیجے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی صاحبزادی بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے داماد بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سمدی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نواز شریف صاحب کا خطاب وہاں سے کرا کے کہتے ہیں یہ پاکستان کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں, تو پھر تو اس کو کھلا تضاد کے علاوہ بھی کچھ کہا جا سکتا ہے جو آپ نے کہا. اور یہ 2 لیڈروں نے, بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ تقریر کر کے کہا کہ کیسے کوئی کیلیفورنیا میں بیٹھا ہوا آدمی وہ پاکستان میں. افغانستان کے ہر شہری کو پاکستان کے اندر بھی حق ملتا ہے کہ وہ مہاجر کیمپ میں بیٹھ کے بھی اپنے شہر کے اور اپنے حلقے کے ووٹوں میں حصہ لے سکتا ہے. امریکہ, ایک میں نے ایکسٹریم بتائی آپ کو, ایسٹ کی ویسٹ کی دیکھ لیں, امریکہ کے لوگ ساری دنیا میں ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیتے. اس لیے رائٹ آف ووٹ ان کو ہماری اکثریت ہے, اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز میں عمران خان صاحب کی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کہ آپ کا جو رائٹ آف ووٹ ہے نہ وہ واپس لیا جا سکتا ہے, نہ اس کو سبوتاج کیا جا سکتا ہے. وہ انشاءاللہ آپ کا حق ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا, پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے, اور سیاسی اخلاق اور پارلیمانی آداب بھی کہتے ہیں کہ کسی ایک طبقے کو, جو 1 کروڑ کے قریب لوگ ہیں اس وقت مختلف لوگوں کے اندازوں کے مطابق, ان کو رائٹ آف ووٹ سے باہر نہیں رکھا جا سکتا, ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا کسی قیمت پہ بھی. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں اپنی تقریر میں کہا کہ وہ گھٹنے پکڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ سیدھا راستہ پکڑیں, کیوں مختلف جگہ ایسی جگہوں پہ آپ جاتے ہیں جہاں آپ کو گھٹنے پکڑنے پڑیں. آپ پاکستان کے اداروں کو سیاست میں ملوث کر کے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, الیکٹڈ 5 پارلیمان ہیں, ان کو رخصت کرنے کا کام چھوڑ دیں. وہ کہیں نہیں جا رہے. اور صرف ایک پہ آپ دھیان رکھیں بات پہ کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے. قانون سازی کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جتنا حوصلہ, صبر, سکون کے ساتھ ہم انگیج کرتے آئے ہیں پہلے دن سے. اور پہلا دن وہ تھا جب پاکستان کے پرائم منسٹر تقریر کے لیے کھڑے ہوئے, لوگ کہہ رہے تھے جی یہ روایت کبھی نہیں بنی. مجھے کوئی بتا دے کہ یہ روایت کس ملک میں بنی کہ جو میڈن سپیچ ہے, ابھی اپوزیشن کا نام ہی نہیں آیا. چور ڈاکو تو بات کی بات ہے, ابھی کسی کا نام لیا ہی نہیں پرائم منسٹر نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور شور شروع ہو گیا, گھیراؤ کر لیا گیا. اور پرائم منسٹر نے جلسے کی طرح سے خطاب کیا, لیکن ڈٹ کے خطاب کیا. تو یہ روایت آپ نے بنائی ہے. اس روایت کو, اس کے باوجود کہ اور بہت سی روایتیں بنی ایسی جو قابل مذمت ہیں اور قابل نفرت بھی ہیں اخلاقی اعتبار سے, لیکن اس کے باوجود ہم جو ڈائلاگ ہے اس کا دروازہ کسی جگہ بھی بند نہیں کریں گے. یہ کلیئر انسٹرکشن ہے پرائم منسٹر کی گورنمنٹ کے لیے کہ ہم ہر جگہ ڈائلاگ کرتے رہیں گے, سوائے ایک نو گو ایریا ہے جس میں ہم ڈائلاگ نہیں کر سکتے, اور اسی کے اوپر ساری تقریریں ہوتی ہیں. آپ سن لیں, اسمبلی کے اندر ہو, باہر ہو, ملک کے اندر ہو, یا مے فیئر میں ہو, یا مے فیئر سے ہو, اور وہ ہے NRO.
وہ نو گو ایریا ہے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ہماری حکومت کے لیے۔ میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے لمبے عرصے کے بعد ایک آلٹرنیٹ سسٹم ای وی ایمز کے ذریعے سے ہم نے سامنے رکھا ہے قوم کے، اور اس کے لیے میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں، میری ابھی منسٹر سائنس ٹیکنالوجی شبلی فراز کراچی میں ہیں، ان سے بات ہوئی اور ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم شریک ہوتے ہیں دونوں۔ وہ میٹنگ ہفتے میں کئی دفعہ ہوتی ہے کہ 14 سے لے کے 17 تاریخ کے درمیان جو لوکل آپ کے قومی ادارے ہیں وہ 2 ادارے مل کے جو پروٹوٹائپ مشین بنائیں گے، الیکٹرانک ووٹنگ کی مشین، وہ تیار ہو جائے گی اور کابینہ میں وہ ہم لے کے جائیں گے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ہم جب ملے تھے 4 وزراء پیچھے تو ہم نے جا کے بتایا تھا، ہم ان کو بھی دکھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت سے جس کسی نے بھی رابطہ کیا، جس کے پاس ماڈل تھا، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے انیبل کیا اور کئی مشینوں کا ڈیمو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی لے چکا ہے۔ اس وقت قوم کو سخت ضرورت ہے کہ اس کے منتخب اداروں کے اوپر اعتبار اور اعتماد بحال کیا جائے، جو 1977 کے الیکشن سے لے کے بعد میں مسلسل اس کو مختلف طریقوں سے اس اعتماد کو عدم اعتماد میں تبدیل کیا جائے۔ اور اب عدم اعتماد کا خاتمہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رائٹ آف ووٹ دلوائیں گے انشاءاللہ، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس کی پروکیورمنٹ کا اور سارا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، گورنمنٹ کا اتنا ہی اس میں اختیار ہے جتنا کسی اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے انڈیپینڈنٹ آدمی کا یا اپوزیشن کا اختیار ہے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کہ ابھی آپ کو ہمارے ایڈوائزر پارلیمنٹری افیئرس بتا رہے تھے ای وی ایم کے حوالے سے اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو بل پاس ہوا اور اس کے اوپر جو اپوزیشن کا رویہ سامنے رہا، بڑی اہم چیز ہے کہ یہ جتنی ہماری یہ کوشش ہے، قانون سازی ہے، یہ انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے جو بڑا آبجیکٹو ہے اس میں، اور کسی بھی ملک کی مضبوط جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہی صاف اور شفاف انتخابات کے اوپر ہوتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ کرکٹ کے اندر بھی جو نیوٹرل امپائر ہیں وہ سب سے پہلے عمران خان صاحب لے کر آئے تھے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہر وہ اقدام کرنا چاہتے ہیں جس اقدام سے جو ہمیشہ ہر الیکشن کے بعد ایک شور سامنے آتا ہے کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہو گئی، اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور زیادہ دور نہیں جاتے۔ 2013 کے انتخابات کو ہی سامنے رکھ لیں تو آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ یہ آر او الیکشن ہوئے، فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی، نواز شریف نے کہا تھا کہ سندھ کے اندر جو ہے ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی، اور ہم نے تو 125 دن کا جو ہے وہ دھرنا دیا تھا، جس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن بھی بنا اور اس کی 40 سفارشات بھی سامنے آئیں، اور وہ 40 سفارشات جو تھیں وہ اسی سسٹم کے اندر جو موجود خرابیاں تھیں ان کا احاطہ کرتی۔ تو اب جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں یہ ناگزیر ہیں اور اس سسٹم کو، انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے۔ لیکن یہاں پر جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ کردار آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کردار کیا ہے کہ 2000